بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 19ویں نشست میں ہم آپ کو سنائیں گے کچھ اشعار، وہ اشعار جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ خیر النساء بہتر صاحبہ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کے طور پر کہے تھے، اس بیٹے کے لیے جس کے سر سے باپ کا سایہ اس وقت اٹھ گیا تھا جس وقت وہ 10 سال کا بھی نہ ہوا تھا۔ اس ماں کے پاس دعا کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ بچا تھا۔ دعا ہی وہ تنہا کوشش تھی جو اس ماں کے بس میں تھی، دعا ہی وہ اکیلی تدبیر تھی جو اس ماں کے اختیار میں تھی، دعا ہی وہ واحد راستہ تھا جس پر وہ ماں چل سکتی تھی، دعا ہی وہ ایک سہارا تھا جس کی طرف اس ماں کی نظر اٹھتی تھی۔ اس ماں نے وہی کیا جو وہ کر سکتی تھی، اس ماں نے وہی کیا جس کی تعلیم اس کے نبی نے اس کو دی تھی، اس ماں نے وہی کیا جو سخت حالات میں اپنے نبی کو کرتے اس نے دیکھا تھا۔ اشعار سنانے کا مقصد ان اشعار کے محاسن بیان کرنا نہیں، ان کی فنی خوبیوں سے آپ کو واقف کرانا نہیں، بحیثیت شاعرہ خیر النساء بہتر صاحبہ کا تعارف کرانا نہیں، شاعرات میں ان کا مقام اور مرتبہ متعین کرنا نہیں، مقصد صرف ماؤں کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ دعا کی اہمیت کو سمجھیں اور دعا کی تلقین پر کوشش کی نصیحت کرنے والوں کے چکر میں پڑ کر کوشش کو دعا پر ترجیح دینے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ کوشش ضرور کریں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ان کی کوشش کو یہی دعا کامیاب کرے گی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دلوں کا علاج ہے، عبادت کا مغز ہے، دعا بلاؤں کو ٹالتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، خدا کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے، حتیٰ کہ تقدیر تک کو بدل دیتی ہے۔ دعا خود ایک کوشش ہے، ایسی کوشش جس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، دو زان و ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے، حلال رزق کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا پڑتا ہے، ذہن کو یکسو کرنا پڑتا ہے، دل کو پوری طرح خدا کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے، خشک آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانا پڑتا ہے، تب جا کر دعا وجود میں آتی ہے، تب جا کر دعا اپنا کام کرتی ہے، تب جا کر دعا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ کتنے بگڑے ہوئے بچے دیکھے جو باپ کی کوشش سے نہیں ماں کی دعا سے بدلے، باپ کی تدبیر سے نہیں ماں کے آنسو سے سدھرے، باپ کی سختی سے نہیں خدا سے ماں کی فریاد سے سنبھلے۔ ایک بچہ تو ایسا بھی دیکھا جو ساری کوششیں کر چکا تھا اپنے بگڑنے کی، سارے اسباب اختیار کر چکا تھا اپنی ناکامی کے، ساری شرطیں پوری کر چکا تھا جہالت کی اندھیری وادیوں میں بھٹکنے کی، سارے جتن کر ڈالے تھے پڑھائی چھوڑنے اور مدرسے سے بھاگنے کے، لیکن اس کی فرشتہ صفت ماں کی دعائیں اس کی نہ پڑھنے کی تمام کوششوں پر غالب آئیں اور اس بچے کا دل بدلا، ذہن بدلا، حالات بدلے اور بدلتے چلے گئے۔ لیکن پھر وہ بچہ بڑا ہوا، کچھ اپنے علم پر ناز، کچھ کوششوں کا چکر، کچھ وسائل پر یقین، کچھ اپنی ذات پر بیجا اعتماد، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس مقام سے نیچے اترنے لگا جس مقام تک وہ اپنی ماں کی دعاؤں کی بدولت پہنچا تھا۔ اس کے حالات بدلے، نظریات بدلے، افکار بدلے، تصورات بدلے، دھیرے دھیرے سب کچھ بدلتا گیا۔ وہ کوشش پر کوشش کرتا رہا، ادھر سے ادھر جاتا رہا، اتحاد کی باتیں کرتا رہا، لیکن سب سے کٹتا رہا، اپنی مقبولیت کھوتا رہا۔ اس کو ضرورت تھی دعا کی، خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہنے کی، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، دعائیں وہاں کام کرتی ہیں جہاں دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں، ڈاکٹرز مایوس ہو جاتے ہیں، تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں،
کوششیں تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی مریض کی تیمارداری کا موقع ملا ہو، اسپتال میں کسی مریض کے ساتھ رہنے کا تجربہ ہوا ہو، کسی سنگین مرض میں مبتلا شخص کے سلسلے میں ڈاکٹروں سے رائے مشورہ کرنا پڑا ہو، تو بارہا آپ کے کانوں نے ڈاکٹروں کی زبان سے یہ سنا ہوگا، اب کچھ نہیں بچا، صرف دعا کیجئے، اب صرف اوپر والے کا سہارا ہے، مزید کوشش اب بیکار ہے، اب جو کچھ ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے دعا کی اہمیت، یہ ہے دعا کی تاثیر۔ آئیے اب سنتے ہیں وہ اشعار جو دعا کے طور پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے کہے تھے۔ وہ خدا سے فریاد کرتے ہوئے کہتی ہیں: تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی، نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی، تیرے دربار سے مایوس پھر جائیں بھلا کیوں کر، کہ تو کرتا رہا ہے خواہشیں پوری حریصوں کی۔ ادھر بھی ابر رحمت آئے اور جم جم کے یوں برسے، کہ ہو سرسبز کھیتی ہم غریبوں بد نصیبوں کی، خزاں میں بھی شجر سرسبز ہو کر پھول پھل لائیں، ہو شہرت باغباں کی باغ کی غنچوں کی پھولوں کی۔ میری اولاد کو تو یا الہی اتنی ہمت دے، کہ ہو کر قوت بازو خبر لے ہم ضعیفوں کی۔ انہی کے علم اور اقبال کی شہرت جہاں میں ہو، ہے شہرت جیسی عالم میں نبی کے ہم نشینوں کی۔ ابو بکر و عمر عثمان علی میں جتنے جوہر تھے، وہی جوہر ہو ان میں اور وہی فطرت کریموں کی۔ تیرے دربار سے بہتر کی بھی امید بر آئے، علی ٹھنڈک ہو آنکھوں کی، علی راحت ہو سینوں کی۔ علی ٹھنڈک ہو آنکھوں کی، علی راحت ہو سینوں کی۔ خدا حافظ۔